تھے تو آج کے دن جو ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خطبہ دیا تو اس کے 2-3 جملے سناؤں آپ کو انشاءاللہ، بسم اللہ کیا کہنے کے بعد، کیونکہ یہ آج کے دن کی مناسبت ہے نا جی آج ہی کا دن ہے، عباس کعبے کی چھت پر ہے. ہائے ہائے الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلة یا ایها الکفرة الفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر من هو احق به من سائر البریہ من هو ادنى به ولولا حکم اللہ الجلی واسراره العلی واختباره البری لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولاي مجبولہ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم كالصقر الغضبان على عصافیر الطیران اتخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولیہ فكيف كان في الرجولیہ لفديت بالحامات لسید البریات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهوات والدناسات وممن في بيته التطهير والآيات وأنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تريدون قتل بنت نبيكم ولا يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا فكيف يمكن لكم قتل أبي عبد الله ما دمت حيا سليلا تعالوا أخبركم بسبيله بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم لأبلغ الله مداركم وبددا عماركم وأولادكم لعن الله عليكم وعلى أجدادكم. علی حیدر سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہت خوب. حمد اس پروردگار کی جس نے اس مقام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے. کعبے کا شرف ہے نا یہ تو کہ علی کعبے میں آئے، بے شک کعبے کا شرف ہے نا. من کان بالامس بیتا، علی تو جہاں آ جائے وہ کعبہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے یا عباس علیہ السلام آج خطبہ دے رہے ہیں من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو گھر تھا آج قبلے میں بدل گیا ہے. یا ایھا الکفرۃ الفجر، اے ہائے عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پہ کہہ رہے ہیں اے کافروں اور فاجروں. مجھے بتلائیے گا کہ مکے میں تو نان مسلمز کی انٹری بند ہوتی ہے تو یہ کافر کس کو کہہ رہے ہیں پھر وہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. آج بھی تو بورڈ لگا ہوا ہے نا نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ بیونڈ دس پوائنٹ. صحیح. تو پھر وہ حاجی کے جو احرام پہنے ہوئے ہیں ان کو مولا عباس کعبے کی چھت پہ کہہ رہے ہیں اے کافروں. ہائے 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 سبحان اللہ. حاجی عباس علیہ السلام کہیں تو آپ ماشاءاللہ سب جھوم اٹھتے ہیں، تو اگر ہم ان کی اتباع میں کچھ کہہ دیں تو پھر سب کو مشکل ہو جاتی ہے. بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی عباس علیہ السلام صلوات. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. کہا کہ یا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں اور فاجروں. یعنی غازی عباس علیہ السلام نے بتلا دیا کہ احرام سے دھوکے میں نہ کھانا کہ وہ مسلمان ہے. حالت احرام میں طواف کرنے والا اور طواف کی نماز پڑھنے والا بھی پکا کافر ہو سکتا ہے. کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں فقط حکم اسلام میں ہے، حقیقت اس کی کفر ہے. صحیح. کیا کہنے جی معیار میزان کیا ہے؟ یہ انہی کو کہہ رہے تھے نا کہ جن کے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی، انہی سے کہہ رہے تھے نا. ابوالفضل عباس علیہ السلام نے قانون دیکھ لیا کہ نمازوں سے نہیں فیصلہ کرو اسلام اور کفر کا، احرام سے نہیں فیصلہ کرو اسلام اور کفر کا، یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے. کہ کافر و فاجر اتصدون طریق البیت امام البرر، کیا تم روک رہے ہو امام برحق کا راستہ. صحیح ہے، کیونکہ یزید نے قاتل بھجوا دیے تھے نا احرام کے لباس میں. من هو احق به من سائر البریہ، حسین سب سے زیادہ سزاوار ہے اس خانہ کعبہ کا تمام مخلوقات سے، تم ان کا راستہ روکنا چاہتے ہو. ومن هو ادنی بہ، کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کے قریب ہے. اس کے بعد کہا سبحان اللہ ولولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی روشن حکمتیں نہ ہوتی، واسرارہ العلیہ، اور خدا کے کچھ خاص راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور اللہ اپنے مخلوقات کا امتحان خاص طریقے سے لینا چاہتا ہے، یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تم سب دیکھتے کہ اس سے پہلے حسین کعبے کی طرف آگے بڑھتے، کعبہ آگے بڑھ کر حسین کے قدموں میں گرتا.
عظمت عباس حسین علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم دیکھتے کہ لطار البیت الیہ، بیت یعنی بیت اللہ اڑتا ہوا جاتا حسین کے پاس. قبل ان یمشی لدہ، اس سے پہلے کہ حسین چلتے ہوئے جاتے وہ اڑتا ہوا آتا حسین کے پاس. بے شک آج ہی کے دن کا خطبہ ہے یہ. قد استلم الناس الحجر، انسان بوسہ لیتے حجر اسود کا، والحجر یستلم یدہ، اور حجر اسود بوسہ لیتا ہے دستے حسین کا. سبحان اللہ. ولو لم تکن مشیت مولایا مجبورا من مشیت الرحمن، اگر مولا نے مجھے اپنی مشیت سے روک نہ لیا ہوتا، عباس کہہ رہے ہیں، تو لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، تو میں تم جیسی چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر ایک شیر ببر کی طرح جھپٹ پڑتا. میں تم پر جھپٹتا، ایک غضبناک شیر کی طرح میں تم پر جھپٹتا. تخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ، کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو اس قوم کو کہ جو بچپن میں موت سے کھیلتی رہی ہے. کیا کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عباس دلاور بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا تم ہمیں ڈرا رہے ہو جو ہم بچپن میں موت سے کھیلتے رہے؟ آپ تو جانتے ہیں نا بچپن میں ابو الفضل عباس السلام کی جنگ کی تربیت کس نے کی ہے؟ خود شیر خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. بے شک. فکان فی الرجولیہ، تو جب ہم عین جوانی کے عالم میں ہوں اس وقت موت سے ڈریں گے کیا؟ لا فدیت بالحامات لسید البریات، میں اور اس کائنات کی ایک ایک شے قربان ہو جائے سید بریات یعنی حسین ابن علی پر. سبحان اللہ. فانظروا ثم انظروا، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح. ممن شارب الخمر، کہاں ایک طرف یزید شراب پینے والا، وممن صاحب الحوض والکوثر، اور کہاں ایک طرف حسین صاحب حوض کوثر. کس کا ساتھ دے رہے ہو تم؟ ایک طرف شارب الخمر ہے، ایک طرف صاحب حوض کوثر ہے. وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، ذرا غور تو کرو، ایک طرف وہ حسین جس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول ہے. وممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، اور دوسری طرف وہ یزید جس کے گھر میں نجس اور حرام اور غنا اور موسیقی کا چرچا اور ہر طرف بے شمار بے شمار. یار یہاں سوچنے کی بات ہے مجھے اور آپ کے لیے بھی، میرا گھر کون سے گھر جیسا ہے؟ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. میرا گھر کون سا ہے جہاں وحی اور قرآن کی بات ہوتی ہے، وحی اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا لہو و لعب؟ لہوات کا لفظ استعمال کیا ابو الفضل عباس السلام نے. لہو و لعب، دنسات یعنی پست چیزیں. ہر پست چیز اس وقت آپ کے موبائل میں موجود ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بہک جائے تو. صحیح. تو کیا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ہاتھ میں جوڑ کے عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں، کسی مومن کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکال دی جو اسے اپنے گھر سے، ابو الفضل عباس راضی نہیں ہوں گے. انہوں نے تو تقابل اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف لہو و لعب ہے. صحیح. وممن فی بیتہ التطہیر والآیات، کون ہے ایک طرف جس کے گھر تطہیر ہے اور آیات قرآنی ہے، اور ایک طرف لغویات وانتم وقعتم فی الغلطہ. بہت غور کیجئے گا، مولا عباس نے ان سے کہا تم بھی اسی مغالطے میں پڑ گئے جس میں قریش پڑے ہوئے تھے. کیا؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، وہ چاہتے تھے قریش کے رسول اللہ کو قتل کر دیں. وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم، اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ نواز رسول کو قتل کر دیں. بہت غور کیجئے گا. ولا يمكن لهم مقام امیر المومنین، یاد رکھو قریش کے لیے رسول اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب موجود تھے. تمہارے لیے میرے مولا حسین تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک میں ابو الفضل عباس زندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، ثانی حیدر کرار مولا عباس علیہ السلام بس عزیزوں، سب سے زیادہ شباہت جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی کسی شہید کربلا میں، وہ خود سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے. سب سے زیادہ. سبحان اللہ. یا اللہ. مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اسی خاطر تو اپنا سفیر بنا کر آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بھیجا. دیکھیں ایک لاجیکل بات ہے، جتنی بڑی کنگڈم ہوگی نا اتنا ہی بڑا سفیر ہوگا. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے.
بھائی لاجیکل بات ہے نا بہت. بھائی جتنی بڑی سلطنت ہے اس کا سفیر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے اور اتنا ہی زیادہ قابل قدر ہے. حسین کی سلطنت کیا ہے؟ حسین کا اقتدار یہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نِجَاةٍ. اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. یہ ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جی. جس طرح خالق ہونے میں اللہ یکتا ہے، مخلوق ہونے میں حسین یکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. وہ حسین کے جو یکتا ہے، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. اس حسین کے سفیر کا نام ہے مسلم ابن عقیل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کاش میں اس طرح سے بات منتقل کر پاؤں. حسین علیہ السلام کا سفیر ہونا یعنی در حقیقت رسول اللہ کا سفیر ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام. صلوات صلی بات پہنچ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے تو خود کہہ دیا تھا کہ حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو حسین فرزند رسول بھی، حسین نفس رسول بھی ہے. بے شک نفس رسول ہے حسین. حسین کا سفیر یعنی مسلم. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی تو عشرہ محرم الحرام میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس جملے کو تھوڑا سا عرض کروں گا اور کھولوں گا کہ حسین نفس رسول ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین ابنا انا میں تو شامل ہے لیکن انفسنا میں بھی حسین شامل ہے. سبحان یاد رکھیے. بلکہ ایک دفعہ مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر ابنانا کا جملہ قرآن میں نہ ہو تو پھر آپ کا کیا مقام رہ جائے گا؟ ابنانا سے سمجھ میں آ گیا نا، آئے موبائل سمجھ میں آ گئی نا. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو امام حسن امام حسین رسول اللہ کے بیٹے بن کر گئے اور آگے جتنی اولاد ہیں وہ سب کے سب ابنانا میں شامل ہیں. تو مامون نے کہا کہ اگر ابنانا کا جملہ نہ ہوتا قرآن میں تو آپ کا کیا مقام ہوتا؟ امام نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جس طرح ہم اپنا آنا میں ہیں اسی طرح انفسنا میں بھی شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا کہتے ہیں. اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی محرم الحرام کے عشرے میں انشاءاللہ. تو حسین نفس رسول ہیں، مسلم ابن عقیل نفس رسول کے سفیر ہیں. سبحان اللہ. سبت رسول کے سفیر ہیں. لہذا خود رسول اللہ کی زبان پر فضائل مسلم ابن عقیل رہے. کائیں سنت رسول کو فالو کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی. رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ حجت ہے نا. تو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے فضائل فقط امام حسین نے یا مولا علی نے نہیں پڑھے، رسول اللہ نے مولا مسلم ابن عقیل کے فضائل پڑھے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اعمالی صدوق کی روایت ہے کہ ایک بار مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا تھا، مولا علی نے رسول اللہ سے کہ انک لا تحب عقیلا، کہ آپ میرے بھائی عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا قال ای واللہ، خدا کی قسم میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، مسلم کے بابا. انی لا احب حبین، میں عقیل سے دو چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. ہائے ہائے. حبا لہ وحبا لحب ابی طالب. سبحان اللہ. جی. ایک تو یہ کہ اے علی میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے عقیل سے محبت. دوسرا یہ کہ ابو طالب بھی محبت کرتے تھے عقیل سے اور عقیل محبت کرتے تھے ابو طالب سے. سبحان اللہ. صحیح. وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مُحَبَّةِ وَلَدِكَ. پھر رسول اللہ نے کہا یاد رکھیے گا کہ عقیل کا بیٹا ان ولدہ، عقیل کی اولاد، لَمَقْتُولٌ قتل ہوگی فی محبت ولدک، آپ کے بیٹے کی محبت میں. یہ رسول اللہ نے کہا دیا. سبحان اللہ. فتتما، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مسلم نے عقیل کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ ہماری صدوق سے روایت پڑھ رہا ہوں. فتتما علیہ عیون المومنین، تو رسول اللہ نے کہا کہ مومنین کی آنکھیں گریا کریں گی عقیل کے بیٹے پر. وتصلی علیہ الملائکۃ المقربون، اور ملائکہ مقربین درود و سلام بھیجیں گے عقیل کے بیٹے یعنی مسلم ابن عقیل پر. سبحان اللہ. ثم بکا رسول اللہ، اس کے بعد رسول اللہ خود روئے مسلم ابن عقیل پر. حتی جرت دموعہ علی صدرہ، اتنا روئے مسلم ابن عقیل پر کہ ان کے آنسو بہتے ہوئے ان کے سینے تک پہنچ گئے. ہائے ہائے ہائے. اور کوئی سند یا دلیل چاہیے مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر رونے کے لیے کسی کو؟ یا حسین پہ گریے کی بات نہیں، یا سفیر حسین پہ گریے کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ حضرت مسلم ابن عقیل کا اس شان سے ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتلائیے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور صحابی کا اس شان سے ذکر کیا کیا رسول اللہ نے جیسے سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا ذکر کیا؟
کہ ان کو رونے کا حکم دیا، خود اتنا رہے کہ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتے ہوئے سینہ تر ہو گیا، سینہ تر۔ مسلم بن عقیل کا مقام بہت بلند ہے۔ ابو طالب کے 4 فرزند ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، 4 بیٹے، 2 بیٹیاں ہیں جمانہ اور فاختہ۔ کبھی ہو سکا تو میں سناؤں گا، اس کی تفصیل بھی سناؤں گا۔ اور ابو طالب کی ہر اولاد کی اپنی اپنی ایک شان ہے۔ حضرت طالب، جن کی وجہ سے انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، وہ وجاہت میں بہت معروف تھے، بہت وجیح چہرہ تھا ان کا، سبحان اللہ۔ حضرت جعفر جو تھے وہ سخاوت اور شجاعت میں بہت معروف تھے۔ جعفر طیار جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک، جنہیں اللہ نے پر عطا کیے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ علی کے جو فرزند، ابو طالب کے جو فرزند علی ہیں، وہ تو اب کیا کسی ایک خاص چیز کا ذکر کیا جائے، آپ جانتے ہیں ہر صفت حسنہ کا وجود ہی اس امام المتقین کی وجہ سے علی ہے۔ کیا کہنے، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ایک عربی زبان کے شاعر ہیں سید رضا الموسوی ہندی، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، ان کے دیوان کے صفحہ نمبر 22 پر یہ شعر ان کا موجود ہے کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر۔ اے علی، میں جتنی بھی نیکیاں دیکھتا ہوں نا انسانوں میں، تو میں دیکھتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سارے انسانوں میں جتنی نیکیاں نا، ان سب کا سورس ایک ہی ذات ہے، علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت امیر کائنات علی علیہ السلام، صلوات۔ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی؟ تو ابو طالب علیہ السلام کے اولادوں کی یہ ساری خصوصیات الگ الگ اولاد میں سے موجود ہیں۔ اور حضرت عقیل جو مسلم بن عقیل کے بابا ہیں، ان کی خصوصیت ہے کہ وہ جینیالوجسٹ ہیں، یعنی علم الانساب کے ماہر، نساب ہیں، نسب بہت پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جاتے تھے مسجد نبوی میں مصلی بچھا کر، طبقات اپنے ساتھ میں، انصاب الاشراف میں، کہ لوگ عقیل سے آ کر اپنے نسب کی تفصیل پوچھا کرتے تھے کہ ہمارا لینیج کیا ہے، ہمارا قبیلہ کون سا تھا۔ تو ہمارا دادا، پر دادا، 5ویں پشت تک، 6ٹھی پشت تک، پھر اس کے بعد ان کے آپس کے قبیلے والے، ان میں جنگیں کیا ہوئیں، ان کے آپس کی تفصیل کیا ہے، ان کے ہر ایک جو نسب میں اس کی خصوصیت کیا ہے۔ تو عقیل اس میں بڑے ماہر تھے، نساب تھے۔ واہ۔ اسی لیے حضرت عقیل کے سامنے عرب کا کوئی انسان اپنے قبیلے کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ عقیل ایک لمحے میں پکڑ لیں گے مجھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص، صحیح ہے، وہی عمر بن عاص بے شمار معاویہ کے ساتھ ہوتا تھا، جو اس نے جی ایک مرتبہ کچھ طنز کر دیا عقیل پر، تو حضرت عقیل نے جواب دیا تھا کہ تیرا کیا جواب دیا جائے، 6 افراد نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تیرے باپ ہیں۔ اللہ اکبر، بے شمار، تاریخ میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ بے شمار۔ عمر ابن عاص سے حضرت عقیل نے کہا کہ پرچی نکالی گئی تھی، اور ان 6 افراد کے درمیان، اور پرچی عاص بن وائل کے نام نکلی تھی، لہذا تو منسوب ہے عمر ابن عاص سے۔ ایسے اسٹرانگ تھے حضرت عقیل علم الانساب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بے شک۔ معاویہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ میرا نسب تو بتلائیے گا، تو پہلے تو کہا کہ تم عرب کے بزرگوں سے پوچھ لو تو بتلائیں گے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ واہ۔ تو اس وقت معاویہ نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا چچا تو آگ میں جل رہا ہے۔ یہ اشارہ تھا کس کی طرف؟ ابو لہب کی طرف۔ بھائی ابو طالب مطلب ابو لہب حضور کا چچا ہوا نا، تو عقیل کا بھی چچا ہوا، ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل، تو اشارہ تھا ابو لہب کی۔ تو معاویہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ نسب کے ماہر تھے نا، کہ تمہارا چچا تو جل رہا ہے آگ میں۔ تو حضرت عقیل نے جواب دیا تھا وہ بالکل تیری پھوپھی کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے، اس لیے کہ جو ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، جس کا بھی ذکر امرأۃ حمالۃ الحطب، وہ ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی معاویہ کی پھوپھی ہوئی۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، کیا کہنے، عظمت جناب عقیل علیہ السلام، صلوات۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ پہلے باپ سمجھ میں آ جائے، الولد سر ابی، حدیث میں آیا ہے کہ بیٹا باپ ہی کا راز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہے کہ جو آپ نے، میں ایک سخت جملہ کہنے لگا ہوں،
حرکتیں چھپ چھپ کر کی ہوں گی نا وہ بیٹا کھل کے کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے, جو باپ کا راز ہوتا ہے وہ کھولتا ہے وہ آگے جا کے کہ کیا تھا میرا باپ. صحیح. تو یہ سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا جو کر رہے ہیں. تو عقیل چونکہ نصاب تھے لہذا خود ایک ازدواج میں آپ سب جانتے ہیں مولا علی کی بھی انہوں نے مدد کی بامر ظاہری. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا تھا کہ آپ علم الانصاب کے ماہر ہیں تو ذرا میرے لیے کسی خاندان کو تلاش کر دیجیے گا جو اپنے شجاعت میں بے مثال ہو تاکہ مجھ سے ایک ایسا فرزند حاصل ہو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. اس ازدواج میں جو مدد کی وہ حضرت عقیل نے کی جن سے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ جانتے ہیں بی بی ام البنین سے جو ازدواج ہوا اس کی تفسیر اپنے مقام پر. یہ تعلق ایک بنتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی. کربلا کے وقت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا سن کتنا ہے؟ 34 برس یا 32 برس. ٹھیک ہے, تو مولا علی نے حضرت عقیل کے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی کہ دیکھو میں اپنا ایک وارث اور فرزند چاہتا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں تاکہ اپنے زمانے کی حجت کا مددگار بنے وہ. ورنہ عقیل جتنے بھی بڑے نصاب ہوں کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں مولا علی کے لیے نازل ہوئی. سبحان اللہ, بے شک مولا علی سے بڑھ کے کسی نسب کو پہچاننے والا ہے. لیکن بات اس لیے کی کہ عقیل کے ذہن میں آ جائے کہ جب میرے بھائی علی ابن ابی طالب ایک فرزند کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے بھی تو ایک فرزند کی تیاری کرنی ہے. کاش بات پہنچ سکے. تو ابو الفضل عباس تھے کربلا میں 32 برس کے, مسلم ابن عقیل تھے 28 برس کے, یعنی 4 سال بعد عقیل کی مسلم ابن عقیل کی ولادت ہو گئی. بات ہو رہی ہے. تو خود بخود ایک اشارہ دیا تھا مولا علی نے مسلم ابن عقیل کو, حضرت عقیل کو معذرت, کہ تم بھی تو تیاری کرو کچھ تاکہ وہ سلسلہ آگے بڑھے. سبحان اللہ. بس پھر جب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شبیہ رسول تھے. یہ کم لوگ جانتے ہیں. حضرت علی اکبر کی تو ولادت بعد میں ہوئی ہے لیکن مسلم ابن عقیل وہ شبیہ رسول تھے. ان کا جسم رسول اللہ کی شبیہ تھا اور لہجہ مولا علی کی شبیہ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ میں آپ سے کہوں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا ہو بہو علی ابن ابی طالب خطاب کر رہے ہیں. بات پلانی ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ بس کیا کیا جائے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آتی چلی جاتی ہیں دل میں اور جی چاہتا ہے کہ ذرا ذرا بیان ہو جائے. تو اللہ رے فراست حسین ابن علی, کیا آپ غور کیجئے گا جو شبیہ علی ہیں جن کا لہجہ علی کی طرح ہے مسلم ابن عقیل, ان کو کوفہ بھیجا, اور جو شبیہ رسول ہے جس کا لہجہ رسول اللہ کی طرح ہے علی اکبر کو ساتھ کربلا لے کر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں کوفہ میں علی کے لہجے کی ضرورت ہے, کربلا میں رسول اللہ کے لہجے کی ضرورت ہے. کیا کہنے. جی جی. جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب نے میسرہ کا یعنی رائٹ پورشن جو تھا اس کا سردار جن ہستیوں کو بنایا ہے ان میں مسلم ابن عقیل شامل ہیں. میسرہ کے سردار امام حسن, امام حسین, محمد ابن ابی بکر اور مسلم ابن عقیل جنگ صفین میں. آپ دیکھ رہے کس ردیف میں آ رہے ہیں مسلم ابن عقیل, امام حسن, امام حسین, سبحان محمد اللہ, ابن ابی بکر, کیا شان ہے ان کی بھی, اور پھر مسلم ابن عقیل. بے شک. بس عزیزوں لہجہ علی کا ہے, لہذا ایک جملہ عرض کر کے میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں, وقت بہت ہو گیا, اعمال بھی ہو چکے ہیں اس سے پہلے آپ جانتے ہیں, تو بہت زیادہ طول نہیں کروں گا. کہ جب دربار میں پہنچے تھے مسلم ابن عقیل, مصائب سے پہلے میں فضائل کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ابن زیاد نے طنز کیا تھا اور چیخ کر کہا تھا کہ اے مسلم, کیا دیکھا ہے تم نے حسین میں کہ تم حسین کی خاطر اتنی قربانی دے رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے, کہ تنے تنہا تم بھی مارے جا رہے ہو, تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں, کیا دیکھا تم نے حسین میں؟ سبحان اللہ. اس وقت مسلم ابن عقیل نے فخر کے ساتھ کہا تھا, آپ جانتے ہیں علی کے بھتیجے ہیں, حسین کے سفیر ہیں, شبیہ ہے ابو الفضل عباس بھی میں کہہ سکتا ہوں مسلم ابن عقیل کو, اس لیے کہ ان کی وہی زیارت ہے جو ابو الفضل عباس کی زیارت ہے. علی کا لہجہ بھی شبیہ ہے. مسلم ابن عقیل نے خدا کے شیر کی طرح دھارنا شروع کیا اس دربار میں, کہا ہوا امام الدارین, کیا دیکھا ہے تو؟ یہ مجھ سے پوچھ رہا, میں نے حسین میں دیکھا کیا ہے؟ ہوا امام الدارین بدوام النیرین طہر طاہر مطہر من طاہرین و امامک رس من رسین. مسلم ابن عقیل کا کلام ہے, وہ امام الدارین, حسین عالمین کا امام ہے, یاد رکھ, بے دوام النیرین, جب تک شمس و قمر باقی ہیں حسین امام ہے. بے شک بے شک. طاہر مطہر, آئے میں قربان ہو جاؤں اس ایک جملے پر,
ساری خطابت ایک طرف، یہ فقط مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ایک کلام ایک طرف. طہرن طاہرن طاہرن، حسین طاہر بھی ہے یعنی پاک ہے، مطہر بھی ہے یعنی پاک کرنے والا ہے، طہرن حسین کی طہارت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت لہجہ کرار سفیر حسین علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ. طاہرن طاہرن من طاہرین، دو طاہروں سے ہے. حسین دو طاہروں، یعنی پھر علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا. حسین دو طاہروں سے ہے. وَإِمَامُكَ رِجْسٌ، اور اے ابن زیاد تیرا امام یزید خود بھی رجس ہے، من رجسین، دو نجاستوں سے. یہ شجاعت تھی حسین کے شیر کی دربار میں کہ زخمی ہیں، بظاہر قیدی بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیاسے ہیں، لیکن ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا امام یعنی تیرا لیڈر رہبر یزید خود بھی رجس سے، دو رجسوں سے، نجاستوں سے. بے شک، کیا کہنے. یزید کا باپ بھی نجس، یزید کی ماں بھی نجس. بے شک بے شک. جی بات واضح ہو گئی. بس یہی سوال تھا جو میرے مولا سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مسلم ابن عقیل بھی دربار گئے تھے اور آپ بھی دربار میں گئے تھے. میرا سلام ہو آپ تمام سامعین تک. ایک لمحے میں آپ پہنچ گئے منزل مصائب پر کہ مولا مسلم ابن عقیل کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو، لیکن امام وقت تو آپ ہیں نا، آپ سے زیادہ تو کوئی شجاع نہیں ہو سکتا. تو مولا جب مسلم گئے تھے دربار میں تو سینہ تنا ہوا تھا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گردن اٹھا کے بات کر رہے تھے. اور جب آپ دربار کوفہ کا دربار، ابن زیاد تخت نشین ہے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی مولا، آپ کی کمر کم تھی مولا. مولا یہ فرق کیوں ہے کہ تو نے انصاف نہیں کیا. سوال پوچھنے والے، تو نے سجاد کے کلیجے کو پھر سے زخمی کر دیا. مسلم جب گیا تھا تو تنہا گیا تھا، لہذا مسلم کا سینہ بھی تنا ہوا تھا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام کر رہے تھے. لیکن جب میں پہنچا تو وہ مرد اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے جس کے ساتھ اس کی بہنیں اور مائیں، پھوپیاں بے مخنا و چادر اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی ہوں. وہ دربار میں اپنی نگاہ کو کیسے اٹھائے کہ جس کی معصوم سی بہن کا گلا رسی میں بندھا ہوا ہو. اللہ اکبر. کبھی وہ اپنے قدم اٹھاتی ہے، کبھی اپنا گلا جھکاتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے کہ کبھی میری گردن دکھتی ہے اور کبھی میرے بیمار بھیا سید سجاد کا گلا دکھتا ہے. وہ اپنا سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے کہ جس کے باپ کا سر کٹا ہوا اور ظالم اس پر چھڑی مار رہا ہو، سجاد کی ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوں. بس عزیزوں، کربلا کی پہلی قربانی آ گئی عزیزوں. گویا محرم شروع ہو رہا ہے. ہائے ہائے. 18,000 نے یا 22,000 یا 40,000 تک لکھا ہوا لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم کے ہاتھ پر. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا، لیکن یہ شعوری بیعت نہیں تھی. یہ مجھے آپ کے لیے بڑی سیکھنے کی بات ہے. بیعت کرو اپنے امام وقت پر کہ ان کے دست مبارک پر، لیکن شعور کے ساتھ کہ مجھے سر تسلیم میں خم ہونا ہے، جو وہ کہہ دیں چاہے میری عقل میں بات آئے نہ آئے، مجھے سر تسلیم میں خم ہونا ہے. یہ ہے بیعت. سبحان اللہ. فقط لقلقہ لسانی کی حد تک نہیں. بعض لوگ کلمہ بھی شعوری طور پر نہیں پڑھتے، شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. شعور کے ساتھ کلمہ پڑھ، شعور کے ساتھ اپنے مذہب پر رہے، معرفت کے ساتھ. یا اللہ. مسلم ابن عقیل پہنچے تھے تو ہانی ابن عروہ کے گھر مہمان تھے کہ، اور اس کے بعد پھر ہانی ابن عروہ کے گھر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ کہتے تھے کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میری وجہ سے میرا میزبان گرفتار کر لیا جائے. ہانی ابن عروہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وقت بالکل ہی ختم ہو گیا، مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے. تو کبھی انشاءاللہ اور محرم کی مجالس میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا اگر توفیق رہی تو کوئی معمولی ہستی نہیں. ہانی ابن عروہ قبیلہ مذہب کے سردار ہیں، اور قبیلہ مذہب وہ قبیلہ ہے کہ جس کی ایک شاخ سے مالک بن اشتر کا قبیلہ ہے. بس اتنا سن لیجئے گا کہ مسلم کو مہمان رکھنے کے جرم میں ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہوئی
اور مسلم ابن عقیل وہ آخری نماز کے لیے جو انہوں نے مسجد کوفہ میں انجام دی ہے، کچھ لوگ تھے کہ جو مسلم کے ساتھ تھے نماز جماعت میں، آہستہ آہستہ خوف کی وجہ سے لوگ ساتھ چھوڑ کے جاتے رہے، اور یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسلم ابن عقیل نے دائیں طرف دیکھا کوئی نہ تھا، بائیں طرف دیکھا کوئی نہ تھا، حسین کا سفیر غریب الوطن اور تنہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا میں اکبر لڑے، اون و محمد لڑے، قاسم ابن حسن لڑے، لیکن سب کو حسین دیکھ رہے تھے۔ جب کوئی بزرگ دیکھ رہا ہوتا ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ مسلم جب جنگ کر رہے تھے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، تنہا تھے مسلم، بالکل تنہا، سینکڑوں کا مجمع، مسلم تنہا، حسین کا سفیر۔ اچھا مسلم بھی یہ فیصلہ کر لیتے کہ رات کی تاریکی میں کوفہ چھوڑ دیں؟ حسین نے تو اختیار دیا تھا، چاہے سلو کر لو چاہے جنگ کر لو۔ یہ فیصلہ خود اختیار کے ساتھ مسلم ابن عقیل نے کیا، یہ یاد رکھیے گا، یہ جبر کا فیصلہ نہیں، اختیار کا فیصلہ ہے کہ بس شہادت مسلم تمہید کربلا بن جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے جو زیارت کے الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کے، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح خدا آپ پر سلام ہو۔ عباس بھی باب الحوائج ہے، مسلم بھی باب الحوائج ہے۔ بس کتنی باتیں عرض کروں کہ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو بعد میں کہوں گا۔ مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے خاص طور پر اولاد کی اگر دعا ہے تو ضرور مانگ لینا، مسلم کے نام پر، اس لیے کہ مسلم کی نسلوں میں کوئی بچہ نہیں تھا، مسلم کی نسل ختم ہو گئی حسین ابن علی پر۔ دو بیٹے تھے کہ جو شہید ہو گئے۔ اور جانتے ایک جملہ کہوں گا، جن کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہیں وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس جملے کو سنیں۔ مسلم کی ایک یتیمہ تھی نا جسے امام حسین نے گوشوارے پہنائے تھے، آپ جانتے ہیں جب شہادت کی خبر آئی تھی، یہ مسلم کی یتیمہ کربلا کے میدان میں شام غریبہ پامال ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بچی پامال ہوئی ہے، بیٹی، بیٹا نہیں۔ جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم شام غریبہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی نا، تو ایک بچی کو اٹھایا، تو ایک طرف سے اٹھایا تو ٹکڑے لاش کے کچھ گرے زمین پر، اور بی بی زینب نے فرمایا بہن کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلم کی یتیمہ ہے کہ جو ظالم کے ڈر سے بھاگ رہی تھی کہ کوئی مجھے تماچے نہ مارے، کوئی مجھے وہ گوشوارے نہ چھین لے کہ جو آقا حسین نے میرے کانوں میں پہنائے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رات کی تاریکی میں ایسے پامال ہوئی۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ نے حسین سے وفا کا حق ایسے ادا کیا کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا تھا۔ آپ خود نہیں تھے کربلا میں، آپ کی بیٹی پامال ہو گئی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ حسین سے وفا کا عالم یہ، یا اللہ یا اللہ۔ مسلم وہ سید کوفہ میں غریب الوطن ہے، اور اب کوفہ کی گلیوں میں ہے۔ آپ اگر کسی شہر میں اب تنہا چلے جائیں، کوئی نہ ہو نا، کوئی راستہ بتلانے والا بھی نہ ہو، انسان کس سے جا کے پوچھے گا؟ رات کا وقت ہے، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے بس۔ کوفہ کے حالات بڑے سنگین تھے۔ مومنہ باہر آئی جس کے گھر کے باہر تشریف فرما تھے۔ ایک مختصر ترین کردار ہے طوعا کا، اس مومنہ کا نام جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں مصائب میں بھی کچھ نہ کچھ درس رہے۔ کتنا چھوٹے وقت کے لیے طوعا کا کردار ہے، کام بہت عظیم ہے، لیکن فقط ایک رات کے لیے طوعا کا کردار ہے۔ اللہ نے نصرت مظلوم کا اور نصرت سفیر حسین کا اجر یہ عطا کیا ہے کہ آج مسلم ابن عقیل کی مجلس مکمل نہیں ہوتی طوعا کے ذکر کے بغیر۔ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو وقف کر دیں اہل بیت کے لیے۔ آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، آپ کسی گمنام جگہ پر ہو، اللہ چاہے گا تو نام اہل بیت کے ذریعے سے آپ کا نام زندہ رکھے گا اللہ، آپ کا کردار زندہ رکھے گا اللہ۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ آج مسلم ابن عقیل کی کوئی مجلس مکمل نہیں ان کے مصائب کا ذکر جب تک اس مومنہ کا ذکر نہ ہوتا۔ وہ مومنہ باہر نکلی، کیا گزر گئی ہوگی مسلم کے دل پر جب اس مومنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ اے شخص، کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں، ایک مرد کا نامحرم خاتون کے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ یہ بنی ہاشم کی غیرت رکھنے والے مسلم ابن عقیل سر کو جھکا دیا اور اشارے سے پانی کا اشارہ کیا منہ سے، یعنی غیرت اتنی تھی کہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ مجھے پانی دے دو، پیاسا ہوں بہت، فقط اشارہ کیا۔ مومنہ گئی اندر سے فوراً کوزہ بھر کے لائی، اچھا پانی پی لیجیے، پانی پی لیا، پھر بھی بیٹھے ہوئے وہیں پر۔ کہا میں نے آپ سے کہا کہ حالات کوفہ کے بڑے سخت ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، جاتے کیوں نہیں اپنے گھر؟ اب مسلم نے سر جھکا کر کہا کہ اے مومنہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کہ اچھا آپ اہل کوفہ میں سے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے ہیں؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا مدینہ سے ہیں تو یہ بتلائیے گا کس محلے سے ہیں؟ مدینہ میں تو میرے مولا رہتے، آپ کس محلے سے ہیں؟
کہ میں محلہ بنی ہاشم سے ہوں. بس وہ میرا سمجھ گئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا للہ اپنا تعارف کروا دیجئے گا, میں سن لوں ایک مرتبہ نام آپ کا. کانا سفیر الحسین, میں حسین کا بھیجا ہوا سفیر. مسلم ابن عقیل غریب الوطن ہوں, کوفہ کی گلیوں میں اللہ اکبر قدموں میں گر کے کہتی آقا مجھے معاف فرمائیے گا, مجھے خبر نہیں تھی حسین کے سفیر کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا, میرے گھر تشریف لے آئیے گا آقا. بس مسلم ابن عقیل پہنچے ان کے گھر پر. گھر کتنے ہوتے تھے, چھوٹے سے تو گھر ہوتے تھے. ایک حجرے میں مسلم ابن عقیل رات بھر عبادت کرتے رہے, اور صبح کا جب وقت آیا تو پتہ چل چکا تھا کہ کہاں پر ہے مسلم ابن عقیل. اس مومنہ ہی کا ایک بیٹا تھا کہ جو دین کے راستے پر نہیں تھا, اس نے بتلا دیا کہ میرے گھر میں مسلم ابن عقیل موجود ہے. صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں. اب یاد رکھیے گا اس جملے کو, جیسے اس فوجیں آنا شروع ہوئیں تو مسلم ابن عقیل نے اپنی زرہ کو ٹھیک کیا, تلوار کو سنبھالا, باہر جانا چاہتے تھے کہ مومنہ نے آ کر کہا کہ اے آقا آپ گھر میں رہ کر یہیں دروازے پر کھڑے ہو کر جہاد کیجئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں, ورنہ جب آپ گھر سے باہر جائیں گے تو چاروں طرف سے گھر جائیں گے. تو مسلم نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے یہاں رہ کر جنگ کی تو یہ آپ کے گھر میں گھس آئیں گے. تو سمجھ گئے انہوں میرا سلام. کربلا میں حسین کی بہنیں بے مغنا ہو چادر, زینب سلام اللہ علیہ کی چادر چھینی جا رہی تھی. میں کہوں گا کیا گزری ہوگی جو مسلم ابن عقیل عام مومنہ کے لیے برداشت نہ کر سکے. وہ حسین کا غیرت مند بیٹا, میرا بیمار امام سید سجاد تڑپ تڑپ کر دیکھتے رہے, شام غریبہ بھوپیوں کی چادریں چھین لی گئی. اللہ اکبر. اچھا میں کربلا سے آپ کو ایک لفظ کے ذریعے, میرا ساتھ دیجیے گا, آج تو تھوڑے سے مسائل پڑھنے کا حق ہے نا, ایک لفظ کے ذریعے سے میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کربلا کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ. دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے. مسلم ابھی تھے گھر کے اندر کہ ان ظالموں نے آگ برسانا شروع کر دی اس مومنہ کے گھر پر کہ گھر کو جلا دیں. تو مسلم علیہ البیت, مسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ مومنہ کا گھر جلا دیں گے, میں گھر کے باہر آ جاؤں. مسلم باہر آ گئے تاکہ ایک بی بی کا گھر نہ جل جائے. کہاں ہے اہل مذاہب؟ اے مولا مسلم ابن عقیل, آپ نے ایک مومنہ کا گھر بتایا کہ جل نہ جائے. مدینہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا گھر جل رہا تھا, میخیں در جل چکی تھی, سیدہ دروازے کے پیچھے تھی. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ میخ کہاں پیوست ہوئی. مجھے جملہ کہہ رہے کہ ہمت نہیں ہو پا رہی, میری مدد کرنا تھوڑی سی. لکھا ہے وَالنَّارُ تَسْعَرُ وَتَسْطَعُ وَجْهِي, بی بی سیدہ کہتی ہے آگ اتنی زیادہ تھی میرا چہرہ جھلس گیا آگ میں. سیدہ کا چہرہ آگ میں جل رہا تھا, میں نے ایک ہاتھ سے دروازے کو تھاما ہوا تھا. ملعون کچھ قدم پیچھے ہٹا, پھر آگے بڑھتا ہے, کہتا بغض علی اتنا تھا میں نے سیدہ کو جلتے ہوئے دروازے میں دبا دیا. اے مسلم ابن عقیل, آپ نے کوفہ میں مومنہ کا گھر بچا لیا, مدینہ میں علی کی زوجہ کا گھر, رسول کی بیٹی کا. دل کٹ رہا ہے چیزوں, بس اب ہمت نہیں. مسلم ابن عقیل باہر نکلے, بے پناہ جنگ کی. ابن اشعث نے, اس لعین نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مزید لشکر بھیجو اور ضرورت ہے. اس نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے لشکر؟ کہا کیا کوئی تو نے کسی بقال کو یعنی کسی معمولی شخص کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا؟ یہ حسین کا بے پناہ ہوا شیر ہے, جب حملہ کرتا ہے تو لشکر درہم برہم ہو جاتے ہیں. بس دھوکے سے گرفتار کیا گیا, ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو یہ گھیر کر لے کر آیا اس گڑھے کی طرف, اور مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گڑھے میں گرے. تو اللہ جانے کتنے نیزے اور تلواریں مسلم ابن عقیل پر پڑنا شروع ہوئی اس گڑھے میں.
جیسے حسین زلجلا سے گرے تھے جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا، ویسے ہی سفیر حسین جب گڑے ہوئے گرے، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، مسلم نے عقیل سر تاپا کچلتے گئے، زخمی ہوتے گئے۔ ابن زیاد نے کہا تھا میرے پاس لے کر آنا، مسلم نے عقیل کو مار نہ دینا۔ گرفتار کیا گیا، کہتے ہیں حاضی اول خدعۃ، مسلم نے عقیل نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے کہ تم نے مجھے گڑھے میں گرا کر گرفتار کیا ہے۔ اور جب پورا جسم کٹا ہوا تھا، لہو لہان تھا، پہنچے ابن زیاد کے دربار میں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر، تو ابن زیاد نے کہا تو نے سلام نہیں کیا مجھے؟ کہا مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ بکر بن حمران کے باپ کو صبح کے حملے میں مسلم نے قتل کیا تھا، تو بکر کے دل میں انتقام کی جو آنکھ تھی نا وہ بھڑک رہی تھی۔ ابن زیاد نے بکر سے کہا جاؤ لے جاؤ مسلم بن عقیل کو اور جا کے قتل کر دو دارالامارہ کے اوپر۔ کچھ وصیتیں بھی ہیں اور وہ کبھی اور سناؤں گا انشاءاللہ، وقت نہیں بچا عزیزوں بالکل۔ تو مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہیں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور ابھی تلوار چلنے والی ہے، دور سے اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سینکڑوں لوگ مسلم کا تماشا دیکھ رہے تھے، مسلم حسین کو دور سے سلام کر رہے تھے۔ بس عزیزوں اب یہاں پر بکر بن حمران نے چاہا کہ تلوار کو مسلم کی گردن تک لے کر آئے، لیکن تلوار ہاتھ سے گر گئی، بھاگ کر گیا عمر سعد کے پاس کہ جیسے ہی میں نے مسلم کو قتل کرنا چاہا تو رسول اللہ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے، اور وہ کہنے لگے ہیں کہ میرے مسلم نے کیا خطا کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تیرا وہم ہے، جا کے مسلم کو قتل کر دے۔ مسلم نے دور سے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ اب جملہ سنیے گا، حسین منزل سوق پر خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، دفعتاً حسین اپنے مقام سے اٹھے اور کہا وعلیکہ السلام یا مسلم ابن عقیل، اے میرے بھائی مسلم ابن عقیل، تم پر حسین کا سلام ہو۔ پردے کے قریب بہن دیکھ رہی تھی، بہن نے کہا بھیا یہ کیسا سلام کیا؟ کہا بہن زینب ابھی مسلم ابن عقیل کی گردن پر تلوار چلی ہے، دارالامارہ سے مسلم کا لاشا پھینک دیا گیا ہے، مسلم نے مجھے دور سے سلام کیا ہے۔ مسلم کو حسین نے دور سے سلام کا جواب دیا، اور جیسے ہی شہادت مسلم کی خبر آئی تو مولا نے مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا تم نے اپنا حصہ دے دیا ہے اللہ کی راہ میں، اب جاؤ، ایک خاندان کافی ہے، ایک شہادت ہو چکی ہے۔ مسلم کے بھائیوں نے سر جھکا کر کہا تھا کہ مولا اس بیابان میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کل رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بس عزیزوں آخری جملے پر میں آ گیا، مسلم بھی شہید، حسین بھی شہید، مسلم بھی غریب الوطن، حسین بھی غریب الوطن، مسلم کا لاشا پامال، حسین کا لاشا پامال۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب مولا حسین نے کوفہ سے کچھ آنے والوں سے سوال کیا تھا کوفہ کے حالات کیا ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر پامال کیا گیا۔ بڑی شباہت ہے، دیکھو اب جتنا دل میں دم ہے رو لینا، آخری جملے پر آ گیا، بڑی شباہت ہے حسین میں اور مسلم بن عقیل کے مصائب میں، دونوں غریب الوطن، دونوں شہید، دونوں کا لاشا پامال، دونوں پیاسے گئے، لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ کہ جیسے ہی مسلم شہید ہوئے حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا، عاتقہ ان کا نام ہے۔ مسلم کی یتیمہ کو بلایا، حسین پیار کرنے لگے، آل محمد سے تعلق تھا، سمجھ گئی، کہا مولا آج تو آپ ایسے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، مولا بتلائیے گا میرا بابا زندہ ہے یا نہیں؟ حسین نے بچی کو سینے سے لگایا، کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے، کانوں میں گوشوارے پہنا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہٹا دیجیے گا، 4 سال کی بچی کے دل میں رہ جائے گا، اگر کبھی میں بھی یتیم ہوئی تو
تو کوئی میرے سر پر بھی ہاتھ رکھے گا، اگر کبھی میں بھی یتیم ہوئی تو گوشوارے نہ پہناؤ، کم از کم کوئی گوشوارے چھینے گا تو نہیں۔ بس عزیزو، کربلا میں صدا گوزی علا قد قتل الحسین میں کربلا، سکینہ یتیم ہو گئی، لوگ آئے سر پر ہاتھ نہ رکھا، اتنے تماچے مارے، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی، دوڑتی جاتی تھی، کہتی تھی ظالم میری چادر نہ چھین، میری چادر نہ چھین، ظالم آگے بڑھا، چادر بھی چھینی، گوشوارے سکینہ خود سے دے دیتی، لیکن ظالم نے ایسے چھینے، کانوں سے لہو بہتا رہا، سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ اے مسلم کی یتیمہ، آپ کے سر پر حسین نے ہاتھ رکھا، اے حسین کی یتیمہ، آپ کے چہرے پر شمر نے تماچے مارے۔ جیسے مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دور سے سلام کیا تھا حسین کو، ویسے ہی سب مل کر مولا ہم بھی بڑے دور ہے کربلا، دل تڑپ رہا ہے مولا، دل تو ہے ہمارا وہاں، لیکن یہ فاصلہ جو ہے جسم کا فاصلہ، یہ کب سمٹے گا مولا، کب توفیق ہوگی کہ آپ کے پاس پہنچ سکے؟ بہت زمانہ ہو گیا۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے، آج شب زیارتی امام حسین بھی ہے، سب مل کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين